تحفظ ڈائریز کے ساتھ ہم ہر دفعہ آپ کے ساتھ ایک نیا ضلع اور بہت ساری نئی کہانیاں اور بہت سارے عزم کی داستانیں اور ظلم کی کہانیاں جس میں پولیس نے ہیلپ کی لے کر آتے ہیں. اور آج فیصل آباد کی باری ہے. ہمارے ساتھ آر پی او فیصل آباد ون آف آر موسٹ ونڈرفل آفیسرز موجود ہیں, لیکن ان سے بہت زیادہ کام کیا ہے تحفظ کے معاملے میں ہماری ایک لیڈی انسپیکٹر نے, جن پہ ہمیں بہت زیادہ فخر ہے. اور یہ لے کر آئی ہیں آج کی تحفظ ڈائریز جو کہ فیصل آباد کے متعلق ہے. تو کیسی ہیں آپ؟ میم کتنی سروس ہو گئی آپ کی؟ سر میری 20 ایئرس. 20 ایئرس. تو یہ آپ نے کب سے شروع کیا؟ سر مجھے تقریباً 4 ماہ ہو گئے. 4 ماہ ہو گئے. تو اب آپ پیچھے پریزنٹیشن بھی ہم آپ چلاتے جائیں گے, آپ کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ یہاں سے دیکھ کے بتا سکتی ہیں. ہمارا سٹاف آ رہا ہے, سٹاف پہ جائیے. تو بتائیے کہ سٹاف میں ہمارے کون کون لوگ ہیں آپ کے علاوہ؟ سر میرے علاوہ میرے پاس سب انسپیکٹر زمر ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس سب انسپیکٹر زمر ہیں, یہ زمر صاحب ہیں, اور ہمارے کمپیوٹر آپریٹر ہیں شکیل. اور اس کے علاوہ یہ خاتون کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے سائن لینگویج سیکھی ہے ہمارے ایک اسپیشل اسکول سے, اور اس میں سر یہ پوزیشن ہولڈر ہے. سائن لینگویج سیکھنی کیوں ضروری تھی؟ سر اس لیے کہ ہمارے پاس جو اسپیشل لوگ آتے ہیں, ڈیف لوگ آتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا ایک ہرڈل تھا بڑا ہمارے لیے. تو سب سے پہلے جیسے آپ نے ان کو زبان سکھائی. تو اور ساتھ یہ ٹال ہم سے سب سے لمبی یہ کون ہے؟ سر یہ ہماری نینا وی ایس او ہیں, یہ وکٹم سپورٹ آفیسرز ہمارے سارے کے سارے ٹرانسجینڈرز ہیں, تاکہ ٹرانسجینڈرز کی بات سمجھ سکیں. تو کتنا مشکل تھا سائن لینگویج سمجھنا؟ سر اپنی زبان سے ہٹ کے مطلب ہم بات کرتے ہیں اور ایک ہاتھوں کے ساتھ بات کرنا وہ بہت ٹف رہا ہے, لیکن جب آ جائے تو آ گیا. کتنے لوگوں کی آپ اب تک ٹرانسجینڈرز کی ہیلپ کر چکی ہیں, اور ٹرانسجینڈر کے علاوہ باقی کتنے کی ہیلپ کر چکی ہیں آپ؟ سر 197 کے کتنے ہم ٹرانسجینڈر ہیں جو 197. یہ تھانے جب آپ لوگ پہلے خود بھی آپ کو یہ فیلنگ ہوگی جب تھانے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ سر پولیس والے دیکھ کے ہنس رہے ہوتے تھے, کہہ رہے ہوتے تھے پتہ نہیں یہ کون سی. اور معاشرے کا کیا رسپانس تھا؟ معاشرے کا بھی یہی تھا کہ لوگ. اور اب کیا ہے؟ اب سر بہت چینج آیا ہے. اچھا کیسے؟ سر آپ کی وجہ سے نہیں, میری وجہ سے نہیں, تحفظ مرکز کی وجہ سے ہوا ہوگا, میڈم کی وجہ سے ہوا ہوگا. تو یہ آپ کا پروجیکٹ ہے. اچھا چلیں, اللہ کا شکر ہے جس کا بھی پروجیکٹ ہے. تو یہ بتائیے کہ اب تھانے میں جب اب جاتے ہیں ٹرانسجینڈر, ان سے بھی پوچھیں گے تو میم کو فرق پڑا؟ سر اتنا فرق پڑا ہے کہ ہماری اپلیکیشن کا, کیونکہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے سر, اپلیکیشن جاتی ہے تو ہم اسی وقت ہمیں ایس ایچ او کی کال آ جاتی ہے, ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے, اور ایک ہی دن میں ان کو سنا جاتا ہے اور ایک ہی دن میں کارروائی مزاق تو کوئی نہیں رہتا. ڈاکٹر اس کے لیے آپ نے کیا کیا, ہاؤ ڈیڈ یو ٹرانسفارم دیٹ؟ سر جب مارچ میں ہم نے تحفظ مرکز اسٹیبلش کیا تو اس کی جو پریورٹی تھی جو ویلنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی اور اسپیشلی جو ٹرانسجینڈر تھے ان کے لیے ہم نے تمام اقدامات کیے. تھانے تک آپ کی بات, تھانے تک آپ نے میسج کیسے پہنچایا؟ ایک ایک ایس ایچ او کو, مرر کو, اور ڈیوٹی آفیسر جو ہمارے ہوتے ہیں, پی ایس اے, ایس ایس اے, تمام کے ساتھ ہم نے سیشنز کیے. تو آپ نے جو ٹریننگ کی, آپ نے پریزنٹیشن دکھائی تھی, وہ سلائیڈ آئے گی, یا آپ نے ایم او یو سائن کیے؟ یہ ایم او یوز ہم نے سائن کیے. اس کے بعد آگے چلیے. ہم نے کہا کہ جو سینسٹائز ہو جائیں, تحفظ مرکز کی کوئی بھی اپلیکیشن ٹائم لائن سے آگے نہ جائے. ٹھیک ہے. اور اسی کی وجہ سے جو تحفظ مرکز کی جو بھی اپلیکیشن ہے وہ کسی بھی نارمل دوسری اپلیکیشن کی نسبت اس کو پریورٹی دی جاتی ہے. تو اب ہم نے فیصلہ کیا کہ تحفظ خدمت مساق ہم دوبارہ ایک بڑا خوبصورت انڈر ون روف ہے لاہور والوں کی طرف اس کو بنائیں گے. تو اس لڑکے کی کیا کارنامے ہیں جی؟ سر اس لڑکے کے کارنامے یہ ہیں کہ یہ فیلڈ میں کام کرتا ہے. اگر ہمیں تھانے میں کسی جگہ ٹرانس کو یا کسی اور پارٹی کو, خواتین کو یا بچوں کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ پرسنلی وہاں پہ جاتا ہے اور کوارڈینیٹ کرتا ہے. ویل ڈن, شاباش. دکھائیے کہ یہ جو باتیں ہیں کہ صرف باتیں ہی ہیں کہ کوئی لوگ بھی لے کے آئیں گے؟ نہیں سر, ہم لوگ لے کے آئے ہیں, بہت سارے لوگ آئے ہیں. آگے چلیے, یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. تھینک یو سو مچ سر. سر یہ چاروں ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں, ان کو ہیراسمنٹ کا ایشو تھا, کچھ لوگوں کو ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے. کیا کرتے تھے لوگ؟ سر مجھے میرے سے پیسے چھین لیے تھے. یہ پیسے آپ نے کمائے کیسے؟ کھل کے فنکشن کرتی تھی. آپ فنکشن میں کیا کرتی تھی؟ فنکشن ڈانس. آئیے کہ ایک شخص, ایک انسان, ایک خاتون, ایک ٹرانس, پہلے تو آپ نے معاشرے میں اس کو پڑھنے نہیں دیا, پھر جب وہ پڑھ گئی تو آپ نے اس کو ڈانس پہ مجبور کر دیا. جب وہ ڈانس سے پیسے کما کے آئی تو پھر راستے میں کسی چوروں نے پکڑ لیا میرے سے. تو پھر جب پولیس گئی تو پھر میرے ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت ساری ہیلپ. اب کی بات ہے, پہلے اگر آپ پولیس اسٹیشن جاتی تھی تو وہ لوگ مذاق کرتے تھے اور پیسے بھی ہمیں نہیں ملتے. کس بات پہ مذاق کرتے ہیں جناب آپ؟ ہم لوگ نہیں, کہ آج سے پوچھتا ہوں کس بات پہ مذاق کرتے ہیں؟ یہ پولیس کا کام نہیں ہے اب کیا؟ یہ کس بات پہ مذاق کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہتر بنا دیا, یہ آپ سے بہتر ہے, یہ آپ سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں. تو اب ان کے کیسز ہم وہاں پہ ریزالو کر لیتے ہیں. آگے چلیے. چلیں تھوڑا آگے. جی ڈاکٹر صاحب آئیے. تھینک یو, بہت شکریہ. تو آپ سب کا یہ اس طرح کے ہراسمنٹ کے ایشوز ہی رہے ہیں, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہمارے ساتھ بھی فنکشن
پہ جاتے تھے, ہمیں مارتے تھے, مارتے بھی ہیں. ہاں دھمکاتے ہیں کہ تم اگر پولیس میں گئے تو ہم آپ لوگوں کو اور ماریں گے, وہ تو آپ لوگوں آپ یقیناً سچ بتائیے گا, میری آپ سے زندگی میں پہلی بات ہو رہی ہے, کوئی فرق پڑا ہے؟ بہت سارا, بہت ہی ہم لوگ خوش ہیں اس سے کہ ہماری زندگی کو کوئی نیا بن گیا ذریعہ. یہ کیسی ہے وی ایس او ہماری؟ یہ بہت اچھی ہے. چلو شکر ہے. اچھا تھینک یو ویری مچ. آپ کا کیا ایشو رہا جی؟ جی ایشو ہے جو ہم نے بتایا. انہوں نے کیا آپ کو بھی ہراسمنٹ؟ ہاں جی اچھا تعاون کیا ہے انہوں نے. لیکن ہراسمنٹ کب سے ہوتی آ رہی ہے آپ کے ساتھ؟ کافی دیر سے ہو رہی ہے, ابھی بہت اچھے تعاون ہوتا ہے. اب بہتر ہو گیا ہے. جی آگے بتائیے. سر یہ ہماری نسرین ہے. آپ نسرین اب کھڑی ہوئی ہے. یہ ہے معاشرے کو جواب پولیس کا. یہ ایک ٹرانس خاتون ہے, لیکن ان کو یہ لڑکا کیوں بنی ہوئی ہے؟ سر یہ مجبور ہے, اپنی گھر کی کفالت کرتی ہیں, لوڈر رکشہ چلاتی ہیں, اور ان کو لڑکا بننا پڑا کہ اپنا کما سکیں. اگر یہ لڑکی بنتی, اپنا پراپر میک اپ کرتی, پراپر کپڑے پہنتی, تو معاشرہ اس کو تنگ کرتا تھا اور اس کو لوٹتا تھا. اب کیا صورتحال ہے جی نسرین؟ اب کیا صورتحال ہے؟ بہتر ہے؟ نہیں اب رونے کی اس وقت تو کوئی ضرورت نہیں, اب تو کام ہونے کی. آپ کا فون دیں سر کو. سر ان کا فون آپ کائنڈلی ان کو دیں جو ہم نے ان کے لیے نہیں یہ آپ کیا. نے ٹیلی فون اپنی تنخواہ سے ارینج کیا؟ ٹیلی فون کیوں ارینج کر کے دیا آپ نے؟ سر کیونکہ اس کا کام بہت متاثر ہو رہا تھا سر, ایک فون کے ذریعے تو سب سے رابطے میں تھی. یہ پولیس والوں نے آپ کے لیے فون کا بندوبست کیا ہے, یہ چلتا ہے؟ جی سر بالکل. یہ آپ کو چلتا ہے. یہ آپ نے جتنے کا لیا ہے اس کو 2.5 سے ملٹیپلائی کر دیں Oh my God. تو یہ آپ کے لیے ہے, تاکہ یہ آپ کے خرچ کرنے کے لیے, سوٹ خریدنے کے لیے نہیں ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اس طرح کے اور ٹیلی فون خرید کے لوگوں کو دے سکیں. بیٹھیے تصویر رکھیے. یہ کون لوگ ہیں جی؟ سر یہ ہمارے سائن لینگویج کی میڈم آپ آگے آئے ہیں, بتائیں. جی بتائیے. آپ کو سلام کہہ رہے ہیں سر, آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا انہیں. سر یہ کرکٹ ٹیم کے ڈسٹرکٹ ہے صدر ہیں. اچھا. وہاں پہ سر کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ان کو بتاتے ہیں کہ تحفظ مرکز بنے, اور وہاں لے کے آتے ہیں. یہاں پہ تحفظ مرکز میں کہہ رہے کام بہت اچھا ہوتا ہے, اور مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. یہ بھی آپ سے مل کے بہت خوشی سر ان ہوئی کی ہے. لڑائی جھگڑے کے معاملات تھے وہ ہمیں سیٹل کرائے. یعنی کہ آپ, اور اس میں جو ہے وہ ہماری طرف سے وہ آتا ہے, جو سب دیکھ لیجیے گا, اس کی طرف سے آتا ہے جو پرابلمز آتے ہیں, تو سائن لینگویج کے بغیر وہ ہو نہیں. ہم نے کنیکٹ ایپ بھی لکھی ہے جس کے ذریعے ہم کر لیتے ہیں, اور کنیکٹ ایپ والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے بنائی ہے کہ ایپ کے ذریعے ہم اپنے کسی بھی تھانے سے ان سے بات چیت کروا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سر وہ ہیں جن کا ہم نے 1.5 لاکھ روپیہ ان کا جائیداد کے والے سے ان کو لے کے دیا. یہ کیا ہے جی؟ اپلیکیشن ہے. اپلیکیشن سر یہ آپ سے جاب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں, جاب کے حوالے سے اس میں ہمارے پاس جو معاشرے میں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری ہم جو ہے وہ 2% اور 3% کوٹا مقرر کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ اس کو ہم ضرور دیکھیں. وہ گورنمنٹ میں ہی کام کر رہے ہیں. ہاں. یہ سر یہ ہمارے فیصل آباد میں پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں, ہماری داد کا سارا کام یہ کرتے ہیں, ہم انہیں پے کرتے ہیں. ویل ڈن, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. لیجیے گا. تو یہ بچے اور یہ خواتین کون ہیں؟ یہ سر اس کا بچہ تھا, یہ والا جو ہے یہ مس ہو گیا تھا. ہاں. تو یہ سر یہ ہم نے ان کو ڈھونڈ کے دیا. یہ ایک بچہ جو کہ اسپیشل چائلڈ ہے. یس سر. تو یہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے آپ کا. آپ بہت اچھی ماں ہیں جو اس بچے کا خیال کر رہی ہے. اب یہ بچی اگر گم ہو جاتی ہے تو اس کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے, اور اس کے لیے کتنا ماں کے لیے مشکل ہے. آپ نے کیسے ڈھونڈ لیا؟ سر یہ ہمیں ملی, ہم نے پھر ان کو ڈھونڈا. سر نارکلی کے قریب ان کا گھر تھا, ہم پرسنلی وہاں پہ گئے, سارے بازاروں میں پتہ کیا کہ اس طرح کی بچی کس کی ہے, ہم پکچر لے کے گئے تھے. تو سر پھر ہم نے ان کو ڈھونڈا. اور یہ باقی لوگ, یہ سر یہ اس خاتون کا وہ تھا, فیملی کا ایشو تھا. یہ آپ اس طرح کے ایشو بھی ریزالو کرا رہی ہیں, آتے ہیں بعد میں. آپ کو ایک جھوٹے کیس میں کیسے سچے کیس میں؟ سر کیس تو سچا تھا, اس کے بھائی کی جگہ سر اس کو بند کر دیا تھا کیونکہ تب تک وہ بچی برآمد نہیں ہوئی تھی. یہ کیا سر میں ٹرانس ہوں. آپ ٹرانس ہیں, اور آپ کو کس نے پکڑوایا؟ مجھے یہ جو میرے بھائی کا فزیکلی کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن آپ کو اپنے بھائی کی جگہ پھنسا دیا؟ سر انہوں نے ساری فیملی پہ پرچہ کرا دیا, جب تک وہ بچی برآمد نہیں ہوئی پولیس والوں نے اس کو اریسٹ کر لیا. یہ کویشچن ہے کہ جب ہم گھر میں رہتے ہی نہیں ہیں, ہمارا گھر والے ہمیں سمجھتے نہیں ہیں, تو ہمارے اوپر یہ پولیس کس حساب سے کیس فائل کرتی ہے؟ اس کے بعد ہوا کیس فائل, تو اب آپ کا انہوں نے پھر ضمانت آپ نے کروائی؟ جی تحفظ مرکز کا ہمیں جیسے پتہ لگا, وہ میری گرو بیٹھی ہوئی ہیں. گرو کون ہے؟ یہ فری ہیں, ڈونا ہے. ٹھیک ہے, گرو اس کو بیچے گی تو نہیں آپ؟ نہیں, یہ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور تحفظ مرکز کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا. تو آپ گرو کے تھرو تحفظ مرکز پہنچی, جی, اور تحفظ مرکز میں آپ کو کیسا رسپانس ملا پھر؟ میں نے کہا بطن مذاق کریں, جب ہم آئے تو پتہ چلا
سر ایک اور بات ہے کہ یہ بات اب ایک سیکنڈ پہلے ان کو بات کرنے دیجئے, پھر اس کے آپ کے کیس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے جی, آپ ان کے پاس گئے تو پھر مجھے میڈم نینا ملی تھی راستے میں, میں نے کہا میرا چیلا ہے وہ نا جیل میں ہے 6 ماہ سے. ہاں تو بات یہ کہ کوئی اس کا کوئی کام کر دو, کہہ رہی کہ آپ آنا. میں نے سمجھا مذاق کر رہی ہے. ایک سموسہ کھا رہی تھی, ادھر سموسہ کھانا, سموسہ کھا رہی تھی کسی شاپ پہ. اچھا اچھا, تو انہوں نے کہا تو پیسے دے کے کھا رہی تھی بغیر پیسے دیے؟ ایسا سے میں نے کہا میں کھا دیتا. اچھا, انہوں نے مجھے میڈم گلناز سے ملایا. میڈم گلناز نے کہا کہ اس کا نام پتہ بتاؤ, تو پھر انہوں نے کر کے دیے سمانا. ٹھیک ہے, باقی کیس کو دیکھتے ہیں. اچھا, اور یہ باقی ہماری جو این جی اوز بھی ہیں جو آپ ساتھ کام کر رہی ہیں, کون سا فاؤنڈیشن ہے جی؟ ساتھی فاؤنڈیشن. اور یہ ساتھی فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے؟ بیسیکلی ساتھی فاؤنڈیشن از اے پائنیئر آرگنائزیشن جو ایچ آئی وی ایڈس کے اوپر کام کر رہی ہے. زبردست زبردست. ہم لوگ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے رائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. وی آر دا پائنیئر ون اینڈ اونلی ون جو میم سنا پہلے ہوتی تھی, ان کو انٹرلنک کروانے والی ہیں. اور آپ نے کرا کے دیا ہے, لہٰذا آپ لوگوں کے ٹیسٹ کرواتے ہیں سارے ایچ آئی وی کے ٹیسٹ, کیونکہ وہ ایکسپوجر زیادہ ہے تو چانس بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ بچہ, تھینک یو ویری مچ جی. یہ صاحب کون ہے اتنے؟ سر میرا نام زونی ہے اور میرا 4 ایشوز تھے وہ میڈم نے کلیئر کر. یہ رومانیہ والا کیس ہے, بتائیے آگے آ کے بتائیے. سر میڈم نے میری پیمنٹ کا ایشو کلیئر کروا کے دیا. وہ میرا ایجنٹ, اگر آپ تحفظ مرکز نہ ہوتا اور آپ روٹین کے تھانے یا کسی دفتر جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ میرے سر پہ میرا باپ نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا تحفظ سے یہ پتا چل گیا کہ میرے سر پہ کوئی باپ ہے. میں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. یہ کہ کیونکہ یہ پہلے ہم لوگ اگر پولیس اسٹیشن کے پاس سے گزرتے تھے نا تو وی ہیو لائک نا ایک ہراسمنٹ کا وہ والا ایلیمنٹ ہوتا تھا. اب ہم لوگ لائک 4-5 گھنٹے جا کے تحفظ مرکز میں بیٹھے ہوتے ہیں اینڈ وی لائک انگیج آور تھاٹس ود ون اینڈ. اس کے لیے اسکول بھی کو ہم نے بندوبست کیا جائے, ٹرانس کے بچوں کو, ٹرانس بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے. اسکول ایم دا کنسلٹنٹ اوور دیئر اور یہ ٹیچر ہیں جو پڑھا رہے ہیں. میں بھی جاتی ہوں. ایکسیلنٹ, ویل ڈن, شاباش, ویل ڈن, شاباش, بہت اچھے. اور ٹرانس بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ٹرانس بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ایکسیلنٹ, ویل ڈن. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے آگے پڑھ کے ہمارے پاس ایم فل ٹرانس آئے ہیں, ایم ایس سی آئے ہیں, آگے وہ مزید پڑھا رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ سر میری خود کی اسٹرگل ایسی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہر آپ نے اسٹرگل بہت مشکل سے کر لی نا, سارے نہیں کر سکتے تھے, یہ شاید نہیں کر سکی نا, تو آپ اس طرح نہ ہونے دیں, آپ اپنے جیسے بنا دیں, آپ اپنے جیسے عظیم لوگ بنا دیں تو ہمارا تحفظ مرکز کا مقصد پورا ہو جائے گا. آگے ان کے اسٹوڈنٹ آپ نے بھی پڑھ لیا, کتنی تعلیم حاصل کر لی ہے؟ میں ابھی اردو لکھ لیتی ہیں, نام لکھ لیتی ہیں, انہوں نے یہ پیکیج ہے تعلیمی بالغاہ کا جیسا سسٹم ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. کمیونٹی کو خود بھی ایز اے ٹیچر پڑھانے کے لیے آپ بھی پڑھاتی ہیں؟ سر میں این جی او میں جاب کرتا ہوں. اچھا, ان کی این جی او میں بیسیکلی وی ہیو 8 آؤٹ ریچ ورکرز جو ڈیرا ٹو ڈیرا وزٹ کرتے ہیں تحفظ سینٹر کا, ان کو بتاتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے 15 میم گلنار کے ساتھ مل کے 15 ٹرانسجینڈر ہیں جو ابھی گاڑی سیکھیں گی, بائک سیکھیں گی. یہ سر یہ ہمارا فیوچر پروجیکٹ ہے ہمارا, الحمدللہ سے گاڑیاں بھی ڈاکٹر عابد صاحب آپ کی اس میں زیادہ ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی. سر میں ایک این جی او میں جاب کرتے ہوئے میرے ساتھ ایک پرابلم تھی کہ ایک نا پراپرٹی ڈیلر نے میرے نا ایڈوانس جو نہیں دے رہا تھا واپس, تو میم گلناز کی وجہ سے 6 منتھ کے بعد مجھے تھینک یو ویری مچ گلناز. لیکن اگر فرض کیجئے گلناز نہ ہو یا تھانے میں ہو تو پھر کام یہ شاید نہ ہوتا. لیکن اب یہ بتائیں بالکل فرینکلی, لیکن تھانے میں کیا کچھ تھوڑا سا میم تو چھا گئی ہیں, میم کو تو ریوارڈ بھی کریں گے, لیکن میم کا ریوارڈ اللہ کے یہاں ہے سب سے بڑا. لیکن یہ بتائیے کہ کیا تھانے میں کوئی بہتری آئی ہے رویے میں اگر تحفظ کے تھرو آپ جائیں تو؟ سر بہت زیادہ ہمارے ساتھ جاتی ہے, اگر ہمیں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کرتی ہیں. اور سر کیمرہ میں اگر ان کو دکھائیں گے بات, آپ دبائیے, کیا ہمارا بندہ ساتھ جاتا ہے؟ جی یس سر, وکٹم سپورٹ آفیسر کے پاس آتے ہیں, وہ ہمیں 3 گھنٹے لگے 4 گھنٹے لگے, وہ ہمارے ساتھ جاتی ہے. میرا لاہور کا ایشو تھا ایف آئی اے کا, وکٹم سپورٹ اسپیشلی میرے ساتھ لاہور آ گیا سر. شاباش, ویل ڈن, ویل ڈن, تھینک یو جی, بہت شکریہ. کمیونٹی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو میم گلناز کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. نہیں گلناز صاحب, یہ ہماری این جی او ہے جی, بہت شکریہ, بڑی مہربانی جی. یہ ہماری میڈم, آپ بتائیے آپ کیا کام کر رہی ہیں آپ؟ ہاں
بتائیے آپ. سر یہ سسٹم فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بڑے بچوں کی ایجوکیشن پہ خواتین یا مرد کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو بڑے بچوں کی ایجوکیشن کا پولیس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ سر ہم سے یہ تعلق ہے کہ ان کو ہم پڑھا رہے ہیں. سر جو لاوارث بچے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں کوئی بھکاری ہیں ہوم لیس کڈز بچے پڑھتے نہیں ہیں سڑکوں پہ ہیں انہوں نے جرم ہی کرنا ہے ہم ان کو لا کے ان کے حوالے کرتے ہیں اور یہ آگے سے پڑھاتے ہیں. ویل ڈن جی سر آپ کا ہمارے بہت 5 بچے شکریہ. ان کے پاس پڑھ رہے ہیں. ویل ڈن شاباش جی بہت شکریہ آپ کا تھینک یو ویری مچ. تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی سپورٹ مزید ہو جاتی ہے تو گلناز جیسی عظیم لیڈی پولیس آفیسرز عظیم این جی اوز کے ساتھ عظیم لوگوں کے ساتھ جو کہ انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں چاہے وہ ڈیف اینڈ میوٹ ہیں چاہے وہ بچے ہوم لیس ہیں یتیم ہیں چاہے وہ ٹرانس ہیں جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے چاہے وہ لوگ ہیں جن کو سوسائٹی مذاق اڑاتی ہے ان سے موبائل چھین لیتی ہے اور موبائل چھین کے بیچ کے اس کی روٹی کھا لیتے ہیں اور جب وہ جائیں تو ان کو مارتے ہیں. تو یہ کام کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے جرم کو ہم وہیں پہ روکتے ہیں. اگر ان ٹرانس کو وہاں پہ آپ کو HIV کا ٹیسٹ کروانا ہے ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ کروانا ہے ان کا FIA میں ایشو ہے تو کدھر جائے. وہ بچہ جو کہ ایگریوڈ ہے چیلنجڈ ہے جس کو آپ ریٹارڈڈ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں وہ بچہ اگر گم ہو جائے تو کس نے ڈھونڈ کے دینا ہے. اور پھر وہ تھانے میں کیا اتنا اچھا رسپانس ہے؟ ہاں اب ہے. ہم نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے ذریعے تھانے کے فرنٹ اینڈ کو آپ کے لیے پیش کر دیا آپ کی انسپیکشن کے لیے پیش کر دیا ہے. ہم نے سروسز کو خدمت سینٹر میں آپ سے الگ کر دیا ہے تاکہ آپ خدمت سینٹر جائیں اور اپنا کام ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ لائسنس کوئی آپ ٹینڈنٹ رجسٹریشن کرائیں. اور سب سے بڑھ کر ہم نے تحفظ مرکز میں انشور کیا کہ آپ ایک جگہ پہ آئیں ون سٹاپ شاپ سمپل سولوشن ہے وہ آپ کو جہاں لے کے جانا ہوگا ذمہ داری پنجاب پولیس کی ہوگی کیونکہ یہ وہ جرم ہے جو اس معاشرے میں ہو رہے تھے یہ وہ زیادتی ہے جو اس معاشرے میں ہو رہی تھی اور پنجاب پولیس بڑھ کر بڑھ کر اس کو روک رہی ہے اور انشاءاللہ روکتی رہے گی کیونکہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے.